من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 62 سورہ بقرہ کی۔ اس آیت سے پہلے کم و بیش 40ویں آیت سے لے کر یہاں تک اس امت سے پہلے تھے تو مسلمان، نبی کا اقرار بھی کرتے تھے، اللہ کی مقدس کتاب تورات کے نام سے تھی، بار بار خطا کرتے چلے، پیغمبروں سے رجوع ہوئے، توبہ کرنا چاہا اپنی اپنی امت کے لیے، پیغمبروں نے دعائیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن توبہ کے قبولیت کے طریقے بڑے سخت تھے، سزا کے طریقے بڑے سخت تھے۔ آج بھی سزا کے طریقے بڑے سخت ہیں۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا اس دنیا میں، اس کی جو سزا بتا دی گئی، آگے بڑھ کر بخوشی سزا بھگت لینا، یہ سب سے بڑی توبہ ہے۔ آج بھی اس امت میں ان کے لیے بتا دیا گیا، آخرت میں چونکہ سزا دے دی گئی، سزا کو قبول کر لیا، سزا کا سامنا کر لیا، اب اس گناہ کے بدلے میں اس کو دوزخ نہیں ہے آخرت میں۔ آج بھی اس امت میں یہی ہے، کسی کا حق مارے ہیں، ہر صورت میں ادا کرنا۔ جس کا حق طلب کیے ہیں، مارے ہیں، قرض ڈبائے ہیں، بے ایمانی کا معاملہ کیے ہیں، خیانت کیے ہیں، ادا کر دینا، پھر توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ اب جس کا حق ہے دینے کا، نہیں دے سکے، وہ زندہ نہیں رہا، چاہے حق ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر ہو، یا اولاد کا ماں باپ کے اوپر ہو، زندگی کا ہر لمحہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہنا ہے، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ان کو غصے کا ذریعہ بنے، تکلیف کا ذریعہ بنے۔ ایسا ہوا ہے، فوراً معافی کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، ان کو منانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ اختیار کر لینا جیتے جی۔ اگر یہ نہیں کیا کوئی شخص، زندگی بھر روتے گڑگڑاتے بھی دعائیں کر لیا، آخرت میں لیکن ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکا ہے، تو اس کے لیے جنت حرام قرار دے دی گئی ہے، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں کے دونوں ہو، ماں باپ کی، اڑوس کے، پڑوس کے، دوستوں کے، فلاں کے سارے حقوق، اس کا جائزہ لینا انسان اپنی 15 سال کی عمر سے
حساب کتاب کرنا، جتنا یاد ہے حساب کتاب کرنا۔ پھر بھی ذہن یہ کام کرتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے اور بھی وہ یاد نہیں آ رہا ہے، اس کی چیز اختیار کرنا۔ آج کی اس آیت کے اندر ان لوگوں کی توبہ کے کئی طریقے وغیرہ ذکر کیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رب کریم ہیں، رب رحیم ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ چاہے وہ کسی ذات سے تعلق رکھتے ہوئے، فخر و غرور کرتے ہوئے نہیں کر رہے تھے، لیکن آج بھی رجوع ہو جاؤ، دنیا سے پاک ہو جاؤ گے، دنیا میں ہی پاک ہو جاؤ گے۔ اب ترجمہ کیے دیتے ہیں آیت کا، یقیناً وہ ایسے تمام مسلمان، منہ کے سلمانہ، ہم مسلمان ہیں بلکہ منمانی کرتے چلتے ہیں، ان کے لیے بھی موقع بتا دیتے ہیں۔ اسے کسی مفسر نے کہا ظاہری طور پر مسلمان، باطن طور پر منافق۔ ظاہری طور پر مسلمان، نبی کی اپنے نبی کی اتباع کے بغیر مسلمانی ادھوری۔ نماز پڑھتا ہوں میں سنت نہیں پڑھتا، کیا مطلب ہوا؟ میں نبی کو نہیں مانتا۔ نماز پڑھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں سنت کے طریق پر نہیں کھاتا، کماتا ہوں، قرآن نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تمہارا رشتہ دار ہے، چاہے باپ کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بھائیوں بہنوں کی اولاد کی شکل میں ہو، خاندان کے قریبی شکل میں ہو، دور کی شکل میں ہو، اڑوسوں کے پڑوسوں کے محلے والے ہوں، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے سمجھنے کے لیے، بھلے 1 روپیہ بھی ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھو کہ اس میں دوسروں کا حق ہے۔ وہ حساب نہیں بتاتے ہم، خالی فرض زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کی مقدار بتاتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا زندگی میں خرچ کی عادت ڈالو، میرے پاس کیا اتنا سا، ہرگز یہ مت سوچو۔ عورتوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، بھلے تیرے ہاتھ میں ایک ہی کھجور ہے، تو کھانا چاہتی ہے، کوئی مانگنے والا بچہ مل گیا، غریب مل گیا، اگر ایثار کرنا ہے تو کھجور دے دو، کھانا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر، 1 ٹکڑا تو دیا جا سکتا نا۔ اس کو بولتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ دینا دراصل لینے کا طریقہ ہے، اس پہ یقین کی کمی ہے۔ گناہوں سے بچنا جنت کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اس کے اوپر یقین کی کمی ہے۔ کہنے لگے کل کی مرغی کی بات دیکھیں گے، آج انڈا مل رہا اسی کو ہڑپ لو، شیطانی فکر۔ سارے کے سارے یہودی، ان کو نام کئی وجہ سے دیا گیا۔ ایک یہودا یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند کا نام ہی تھا، اسی طرح منسوب ہیں۔ یہودا یہودو، توبہ کرنا ہے۔ اس آیت سے پہلے کی آیت میں وضاحت آئی ہے، خاص قسم کی توبہ انہوں نے کی، خاص توبہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہتی ہو اللہ کی رضامندی، آخرت کی بھلائی، قبر کے اندر راحت، سارے گناہوں سے معافی، چلو یہ ہمارا حکم ہے، کرو۔ تم بھی میں سے لوگ مل کے آپس میں ہر گناہگار کی اس کی گردن پہ ایک ہی مار میں گردن اڑا دینا، اڑا دیا بخوشی۔ گورنمنٹ آ کے پکڑ کے نہیں ماری، جج آ کے پکڑ کے نہیں مارا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے، ہارون علیہ السلام کو فرمائے خالی نگرانی کرو،
فوجی دباؤ کے تحت پہ نہیں، اللہ کے حکم کی اتباع میں اپنی مرضی سے مارو۔ جو سمجھتے تھے ایمان پکا تھا، پورے میدان میں صبح سے شام تک 72,000 سے زیادہ سب لاشیں پڑی ہوئی تھیں، خون بہہ رہا تھا۔ ابھی کچھ واقع تھے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے روتے دھوتے کرتے گڑ گڑاتے ہوئے کچھ دعائیں فرمائیں، پھر ان کے لیے معافی کی ایک دوسری شکل دے دی گئی۔ یہاں ہمیشہ کے لیے خیر کلّہ بتا دیا گیا، ایمان میں کمزور ہیں، خالی نام رکھ لے رہے ہیں، لوگ کہہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی جو دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، یہودیت کے اوپر جمے ہوئے، آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر یہ لوگ بھی، یہ سارے کرسچنالٹی کے اوپر کرسچن قوم، یہ بھی اسی طرح نہ یہ مذہب نہ یہ مذہب، کبھی اس کی مان لیا کبھی اس کی سن لیا، اس کو ترجمہ کہہ دیتے ہیں بے دین، نہ یہودی کو مانوں گا نہ نصرانی کو مانوں گا۔ یہ عام طور پر تاروں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ یوں کہو کہ مجوسی وغیرہ وغیرہ، بھلے یہ بھی ہو، اسی طرح سے ہر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کے بعد تصدیق رسول، تصدیق سے خود میں محمد رسول اللہ مانتا ہوں، جھوٹ کہتا ہے، جھوٹا ہے، پکا 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 جھوٹا ہے۔ طریق رسول کھانے میں اختیار نہیں کرتا، طریق رسول نماز میں اختیار نہیں کرتا، طریق رسول مسجد کیا تو وہ احترام میں نہیں کرتا، طریق رسول دوست و احباب گھریلو زندگی کے اندر نہیں کرتا، پھر میں کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھ کے بتا دو، پڑھنا نہیں ہے، کرنا ہے۔ ایمان کا لازمی جز ہے ایمان باللہ و بالرسول، آمنت باللہ جملہ 7 چیزوں میں سے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ہر نماز کی جتنی سنتیں ہیں ادائیگی لازم اختیار کر کے دیکھو، پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ کھانے پینے کے معاملے میں سب سے زیادہ پہلی شرط احتیاط، غلط قسم کا ایک نوالا نہیں جانا، ایک گھونٹ پانی نہیں جانا، پورے بدن میں اس کے اثرات ہو جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کھانا پینا بولے تو کمانا دھمانا سب آ گیا، نوکری چاکری سب آ گئی، میں ایسا گول پھرا دوں گا مجھے تنخواہ مل جاتی، یہ حرامی ہے، حرام کی زندگی ہے، حرام کی زندگی ہے۔ ایک صاحب ہے سب سے زیادہ پریشان ابھی موجود ہیں، اپنے طور پر منت مانگ لیے، فرض کر لیے، میرا مقصد ہو گئے تو میں پہلے عمرہ کروں گا، اس کے بعد نوکری بھی چھوڑوں گا۔ اب آگے تو بات اب میرے مشکل ہے، میں عمرے کو نہیں جاتا، اس کی دوسری شکل بتاؤ۔ سادی سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے جو کہا ہے وہ کرو، مستقبل کی زندگی میں بھلا چاہتے ہو، نہ وہ کفارہ آئے کرتا نا، میں کسی کو کھانا کھلا دیتا ہوں نا، چلو ایک مفتی بولا بھی کھلا دو، بچ نہیں سکتے۔ فتوے الگ چیز ہیں جی، قرآن کہتا ہے فتویٰ نہیں، فتویٰ بولتا تم ایسا نماز پڑھے ہوگی بولتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے چیز۔ اس لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کے بعد ھدی للمتقین، تقویٰ ہونا ہے، ہیلے بہانے نہیں ہونا ہے، اس کے اندر فائدہ ہو جاتا ذری دیر کے لیے، ذری دیر کے لیے ہوتا، چند مہینوں کے لیے ہوتا، چند سالوں کے لیے ہوتا۔ کیا زندگی آپ کی اور آپ کے آنے والی نسل کی بھی تو چلنا ہے نا۔ یہ کئی چیزیں ہیں، کئی بندے ہیں ایسے، بس ایمان کا امتحان اسی کے اوپر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی بندہ ہو اصلاح کر لو، سانس باقی ہے، زندگی باقی ہے، جو اللہ کے اوپر پورا یقین دل سے زبان سے ایک نے 10 بار پڑھ لیا
الا اللہ نعرے بھی لگا لیا، اس سے نہیں ہوگا۔ اور آخرت کے اوپر یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہر کام کرتے وقت پر اس کی پوچھ ہونے والی ہے، اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ غلطی ثابت ہو تو آپ کے رہے سے جو نیکیاں ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ معاملہ صالحاً، اچھے عمل کرتے چلنا، یعنی جس کو جائز قرار دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کرتے نا، انہوں بھی کرتے نا، انہوں ایسا کرتے نا، ایسا کرے تو انہیں بڑی نوکری پہ چڑھے نا، ایسا کرے تو بہت ترقی کرے نا، یہ سب شیطانی طریقہ۔ تو اعلان خداوندی ہے، اعلان عام ہے، تو ایسوں کے لیے ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو رائے گاہ نہیں کرے گا۔ ان کے رب کے پاس سب کچھ مل کر رہے گا، جب وہاں مل کر رہے گا تو اس کے اثرات خیر و برکت کے اس دنیا میں بھی ملیں گے۔ چلتی ہوئی زندگی جو چل رہی ہے موت سے پہلے، اطمینان سکون والی زندگی ہوں گی، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ موت کے بعد والی زندگی میں بھی جو سارے اعمال کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہاں بھی فکر، رنجیدہ اور غمگین والی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ مصیبت آنے کے وقت میں ہاتھ اٹھاؤ، کھلا اعلان ہے، نہیں قبول کرتے ہم۔ کیوں؟ ایک تو مصیبت دے دیے، اس کو حکم ہے پورا کر کے جائے گی۔ ایک نہیں 1 کروڑ مرتبہ ہاتھ اٹھا لو، اچھی حالت میں رو کے بتاؤ، خوشحالی میں رو کے بتاؤ، دعا کرو۔ پھر مصیبت میں ہاتھ اٹھانے کی دیری پھر قبول ہوتی ہے۔ قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، سورہ حج میں پارے 17 میں وضاحت آئیں گی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کوئی غرض پھٹی اس کے لیے آگے عبادت شروع کرتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، چلو مطلب نکل بھی گیا، بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب، اب خلاف ہوتا تو کیا ہوا بول کے، اتنے نمازیں پڑھا، صدقہ بھی دیا، زکوٰۃ بھی دیا، فقیروں کو کھلایا، دوستوں کو کھلایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ احسان کرا، کس کا کھلایا؟ تیرے باپ کا کھلایا۔ تو خود اپنا خود نہیں ہے، پیدا کرنے والے دیکھے یہ کیا فلاں فلاں۔ میرے کھلا اعلان ہے، ابھی بھی توبہ کرو، زندگی رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارے مشقتوں سے ان سابقہ مسلمانوں کو نکالا، ان کے اور چند نمونے اور جھلکیاں یہ آنے والی آیت نمبر 63 سے، اور چند نمونے چلنے والی زندگی میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں بہت چیزیں پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حق کو چھپا کر نافرمانی کیسا کرتے چلتے ہو، ایسا ہونے نہ پائے۔ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، ان لوگوں نے کیا کرتے رہے، جو ان کی نسلیں باقی ان کو سبق دے دیا گیا، اور تم ان کی نقل میں مت چلو۔ اب تو کٹنگ کرنا تو ان کی نقل ہونا، اچھا دکھنا تو ان کی پینٹ ہونا، کٹنگ ہونا، پھر بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی کپڑا ہونا ہے، اس چکے کو پہنتے ہو۔ الغرض مزید احوال کی جو بندہ خرابیاں کرتا ہے، عام طور پر خرابیوں کو ترک کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، دنیا میں بھی چاہے تو کر کے بتاتے ہیں، وہ نمونے ظاہر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔